شیخ المحدث صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے الفاظ سے جو کہ انہوں نے مختصر شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اپنے موضوع میں درج ذیل متعدد خصائص کی بدولت نمایاں اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے، یہ کہ مؤلف نے اس میں احکام کی احادیث میں سے ایسی احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو عموماً صحیح اور قوی ترین ہیں، جس سے اس فن کا حسن و جمال کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور لمبی احادیث کا شاندار انداز میں اختصار پیش کیا ہے۔ اس میں لمبی احادیث نہیں، بس لمبی احادیث کو بھی مختصر کر کے پیش کیا ہے، اور حدیث کو ائمہ حدیث کی طرف منسوب کرنے میں بڑی وسعت سے کام لیا ہے۔ اگر حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے تو بخاری سے آغاز کیا، سارے ائمہ کا ذکر کیا ہے، اور صحت اور حسن اور ضعف یعنی صحیح حدیث، حسن حدیث اور ضعیف حدیث کے اعتبار سے ہر حدیث کا درجہ بیان کرنے کا اعتناء کیا ہے، اس کا خاص خیال کیا ہے، جیسا کہ بہت سی علل کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔ بہت سی علل جو وجوہات ہیں ضعیف ہونے کی، ان کے اندر جو یا حسن حدیث ہے اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے تو وہ بھی وضاحت کی ہے۔ واضح ہو کہ ان کے انتہائی عمدہ اور نفیس کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے بعض طرق میں وارد، طرق سے مراد بعض سندوں میں وارد متعدد ٹکڑے اور اضافے بھی بیان کرتے ہیں۔ کوئی لفظ، ایک حدیث ہے اس کی ایک اور سند ہے، اس میں ایک لفظ کا ہے جو لفظ اس حدیث کی وضاحت کرتا ہے، متعدد ٹکڑے اور اضافے بھی بیان کرتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب میں، جو مطلق کو مقید اور مجمل کو مفصل بناتے ہیں۔ جو مطلق کو مقید، اگر مطلق ہے تو اس کو مقید اور مجمل ہے تو اس کو مفصل بنانے، اور مغلق کو واضح اور تعارض کو رفع اور باہمی اختلاف کو دور کرنے کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہ جو ٹکڑے ہیں اور اضافی جو الفاظ ہیں جو دوسری سندوں سے ڈھونڈ کر وہ لاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ اضافے اختلاف کے موقع پر ایسی نص ثابت ہوتے ہیں جو تاویلات کا قلع قمع اور بحث و تحقیق سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ وہ ایک لفظ، ایک جملہ جو اضافی کسی اور سند کے ذریعے لائے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ، اس کی وجہ سے فضول کی تاویلیں اور فضول کے مناظرے ختم ہو جاتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں مذکورہ بالا اور دیگر متعدد خصوصیات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم میں اس کتاب کو مقبول عام بنایا، مشرق و مغرب کے طلباء کے ہاتھوں کا زینہ بنی، اور اہل مدارس نے اسے نصاب میں شامل کر لیا، اور اس فن کے عالی مقام علماء نے اس کی شروح و توضیحات کا اہتمام کیا، اور متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔